حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے واقعے پہ غور کیجئے اور دیکھیے کہ اس ایک واقعے میں قربانیوں کے کتنے رنگ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر. مومن کا معاملہ اس دنیا میں کیا ہی عجیب و غریب ہے، کچھ بھی ہو جائے اس کے ساتھ زندگی میں انجام کے اعتبار سے بہتر ہی ہو. حضرت سلمان پیچھے سے ہی چمٹ گئے اللہ کے نبی سے، زارو قطار رونے لگے. یہ آنسو کتنے قیمتی تھے، ہائے ہائے. ان آنسوؤں میں درد بھی تھا، ان آنسوؤں میں بلا کی مسرت بھی تھی. درد اس بات کا، گھر سے جدائی، وطن سے جدائی، والدین سے جدائی، ماں باپ سے جدائی، پھر یہ طویل مسافتیں. اللہ اللہ. صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیے گا، ایک ایک صحابی کی زندگی قربانی کے ایسے کتنے پہلو اپنے اندر رکھتی ہے. اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری چینل لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے واقعے پہ غور کیجئے اور دیکھیے کہ اس ایک واقعے میں قربانیوں کے کتنے رنگ ہیں. حضرت سلمان کہاں کے تھے؟ حضرت سلمان فارس کے تھے. فارس، مکہ مدینہ کہاں اور فارس کا ہزاروں میل کا فاصلہ. فارس کے تھے، اصبہان کے تھے. اچھا، اصبہان میں بھی ایک نہایت، اور آپ جانتے ہیں فارس والے مجوسی ہیں، آگ کے پجاری، آگ کی پرستش کرنے والے. حضرت سلمان فارس کے انتہائی مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں، میرا باپ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنا پیار کرتا تھا، جیسے ایک لڑکی کو چاہا جاتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کو چاہتا ہے، ایک ماں جیسے اپنی بیٹی کو چاہتی ہے، میرا باپ مجھ سے ویسے محبت کرتا تھا. اور مذہبی گھرانہ تھا. صبح سے شام تک میری ڈیوٹی تھی آگ کی پوجا کرتے رہنا، آگ کو جلائے رکھنا، آگ کو بجھنے نہ دینا. کہتے ایک دن میں اپنے کسی کام سے گھر سے باہر نکلا، ایک سڑک سے گزر رہا تھا اصبہان کی، ایک نیا عبادت خانہ نظر آیا. اس عبادت خانے کے اندر گیا میں، نئے طور طریقے کی عبادت میں نے دیکھی. مجھے وہ طریقہ عبادت بہت بھلا لگا، بہت اچھا لگا. میں نے پوچھا یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا طریقہ عبادت ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو جس میں تم آئے ہو نا، یہ چرچ ہے، یہ چرچ ہے. اور یہ جو طریقہ عبادت ہے یہ عیسائی مذہب کے مطابق یہ طریقہ عبادت ہے، یہ مسیحیت ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہے. حضرت سلمان کہتے ہیں مجھے وہ طریقہ عبادت بہت اچھا لگا. میں نے اسی وقت اپنے آبائی مذہب مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیا. ہم چاہے تو یہ کہ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہو گئے؟ نہیں، مسلمان. کیوں؟ یہ جو یہاں وہ مجوسیت کو چھوڑ کے مسیحیت قبول کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے. کیوں؟ نبی کی بعثت سے پہلے کون مسلمان سمجھے جاتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان ہے نا، نبی ابھی ہمارے نبی کی بعثت نہیں ہوئی تھی، ہمارے نبی نہیں آئے تھے دنیا میں، سمجھ رہے؟ اس وقت وہ مسیحیت اپنا رہے، مطلب وہ ایمان میں اسلام قبول کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ مسیحیت کی بگڑی ہوئی شکل تھی. علا کل، جب وہ مسیحیت قبول کر کے گھر آئے نا، اب باپ سے کہا کہ دیکھو یہ اب آگ کی پوجا نہیں کروں گا، میں نے اپنا مذہب بدل لیا. تو باپ جو اس قدر محبت کرنے والا تھا اسے بہت غصہ آ گیا. باپ نے ان کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی. کہا کہ جب تک اس مذہب کو، اس دین کو چھوڑو گے نہیں، میں تمہیں زنجیروں سے آزاد نہیں کروں گا. اچھا، حضرت سلمان نے وہ پوچھ آئے تھے تمہارا مرکز کہاں ہے؟ تو چرچ والوں نے بتایا کہ ہمارا مرکز شام ہے، شام، سیریا کی جگہ. کہا کہ جب وہ باپ نے زنجیریں ڈال دی، ہتھکڑیاں پہنا دی، تو چرچ والوں کو کہلا بھیجا شام سے اگر کوئی قافلہ آئے تو مجھے خبر دینا.
چند دنوں بعد شام سے ایک قافلہ آیا تھا، چرچ والوں نے کسی طرح سے انہیں انفارمیشن بھیجا، ہاں ایک قافلہ آیا ہوا ہے جو شام جانے والا ہے۔ حضرت سلمان نے کسی طرح اپنے کسی گھر میں اپنے چاہنے والوں کی مدد سے یہ زنجیریں کھلوا لی اور سیدھے اس قافلے کے ساتھ قافلے کے پاس گئے، اس میں شامل ہو گئے اور شامل ہو کر سیدھے شام روانہ ہو گئے۔ اس طرح فارس سے نکل کے شام آ گئے۔ دیکھیے قبول حق، حق کے لیے، حق پر قائم رہنے کے لیے کتنی بھاری قیمت چکا رہے ہیں، گھر سے جدا ہو رہے ہیں، ہاں محبت کرنے والے باپ سے جدا ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، وطن سے جدا ہو رہے ہیں، خاندان سے جدا ہو رہے ہیں کہ حق پہ مجھے قائم رہنا ہے، اور قافلے کے ساتھ ہو کے شام جاتے ہیں۔ شام کا جو مرکزی چرچ ہوتا ہے بڑا، اس کا جو سب سے بڑا پوپ اور راہب ہوتا ہے، اس کی خدمت میں جا کے کہتے ہیں دیکھو مجھے حق پہ قائم رہنا ہے، مجھے اپنی تربیت میں قبول کر لینا۔ اس نے قبول کیا، حضرت سلمان اس کی تربیت میں رہنے لگے۔ پر حضرت سلمان نے دیکھا یہ جو شام کے سب سے بڑے چرچ کا سب سے بڑا پوپ ہے بہت بے ایمان انسان ہے، بے ایمان ہے۔ کیوں بے ایمان ہے؟ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ دو، صدقہ دو۔ لوگ جب دین کے لیے اور اللہ کے لیے خرچ کرتے تھے، وہ پیسہ دین کے راستے میں لگانے کے بجائے اپنے خزانے بھر رہا تھا، اپنی تجوری، اپنی دولت بنا رہا تھا۔ دیکھ رہے تھے حضرت سلمان، کسی کو نہیں بتایا، دیکھ رہے تھے۔ اس نے یہ لوگوں سے پوچھ کر لوگ جو دین کے لیے دیتے تھے، ہاں اس نے اپنی خزانے، اپنی تجوری بھر 7 مٹکے سونا بنا، 7 مٹکے سونے کے جو بھر رکھے تھے۔ حضرت سلمان سب دیکھ رہے تھے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا نا، اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت سلمان نے کہا لوگوں سے، لوگوں سنو، اس کی تدفین سے پہلے مجھے آپ سے ایک بات کہنی۔ کہا کیا بات؟ کہا یہ جو تمہارا راہب ہے، تمہارا پوپ ہے، یہ بہت بے ایمان اور غلط انسان تھا۔ لوگ حیران رہ گئے، کیا بات کر رہے ہو؟ کہا بالکل، وہ تم سے کہتا تھا کہ مال دو، صدقہ و خیرات کرو۔ تم صدقہ و خیرات کرتے تھے تو اپنے خزانے، اپنی جیب اور اپنی تجوری بھرتا تھا، یہ دین کے لیے خرچ نہیں کرتا تھا۔ پروف کے طور پہ وہ سونے کے 7 مٹکے اٹھا کے دکھا دی حضرت سلمان نے۔ لوگوں کو اپنا خرچ کیا اور دیا ہوا مال نظر آ گیا، لوگوں کو یقین ہو گیا۔ لوگوں نے اس راہب اور پوپ کی لاش کو سولی پہ لٹکایا اور پتھروں سے مار مار کے سنسار کیا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے ایمان والو، کرسچنوں کے بہت سارے علماء، یہودیوں کے بہت سارے علماء ناحق اپنی پبلک کا پیسہ کھایا کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکا کرتے ہیں، اور یہ امت بھی اسی نقش قدم پہ چل رہی ہے۔ اس امت کے بعض علماء بھی اسی روش کو اپنائے ہوئے ہیں، مختلف بہانوں سے، مختلف ناموں سے۔ آج رقیہ شرعیہ کے نام پہ پبلک کو جس طرح سے لوٹا جا رہا ہے، بزنس بنا کر، کاروبار بنا کر، ہاں وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے۔ اس پوپ کے انتقال کے بعد اس کی جگہ ایک دوسرا راہب آیا اس مرکزی چرچ میں۔ حضرت سلمان نے اس سے درخواست کی بھائی مجھے حق پہ قائم رہنا ہے، مجھے قبول کرو۔ اس نے قبول کیا، اس کی تربیت میں رہنے لگے، یہاں تک کہ اس کے انتقال کا بھی وقت آ گیا۔ جب اس کے انتقال کا وقت آ گیا، موت کے وقت حضرت سلمان نے اس سے پوچھا بھائی آپ دنیا سے جا رہے ہیں، مجھے مشورہ دے جائیے، آپ کے بعد اگر مجھے حق پہ قائم رہنا ہے تو میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا وصیت کر دے سلمان، اگر میرے بعد حق پہ قائم رہنا ہو، موصل ایک شہر ہے وہاں جاؤ، وہاں ایک پوپ ہے، اس کی خدمت میں رہنا۔ اس کا انتقال ہوا، تدفین سے فارغ ہوئے، موصل چلے گئے۔ موصل میں اس پوپ کی خدمت میں حاضری دی، بتایا کہ فلاں پوپ نے آپ کا حوالہ دیا، مجھے اپنی تربیت میں قبول کیجیے۔ اس نے قبول کیا، اس کی خدمت میں رہے، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آیا۔ حضرت سلمان نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کے بعد مجھے حق پہ قائم رہنا ہے
تو آپ مجھے وصیت کر جائیے کہ کہاں جاؤ. اس نے کہا کہ سلمان وہ نصیبین ایک شہر ہے وہاں چلے جاؤ, وہاں ایک راہب ہے اس کی خدمت میں رہنا. اس کا انتقال ہوا, تدفین سے فارغ ہوئے. نصیبین دیکھ رہے ہیں آپ, حق کے لیے, حق پہ قائم رہنے کے لیے ایک صحابی کتنی قیمت چکا رہے ہیں. اللہ اکبر. اچھا, نصیبین گئے اور اس راہب سے درخواست کی, اس نے قبول کیا, اس کی تربیت میں رہے. پھر اس کی موت کا, حضرت سلمان کی عمر بہت لمبی تھی, لمبی تھی ان کی عمر, سمجھ رہے ہیں. آپ بولیں گے کیا ہے راہب سب مرتے جا رہے, یہ نہیں مر رہا, سمجھ ہماری بات, ان کی حیات بڑی لمبی تھی. ہاں جی بالکل. نصیبین چلے گئے. نصیبین کے راہب نے قبول کیا اپنی تربیت میں, تاکہ کہ اس کی موت کا وقت آیا. حضرت سلمان نے کہا کہ بھائی بتا جائیے کہ آپ کے بعد حق پہ قائم رہنا ہو, میں کیا کروں. اس نے کہا دیکھو ایک شہر ہے عموریہ, عموریہ میں ایک راہب ہے, اس کے پاس چلے جا. اس کی تدفین سے فارغ ہو کے عموریہ گئے, اور عموریہ میں اس راہب کے پاس جا کے درخواست کی کہ مجھے اپنی تربیت میں قبول کیجیے. اس نے قبول کیا, اس کی بھی موت کا وقت آیا. حضرت سلمان نے کہا مجھے آپ کے بعد حق پہ قائم رہنا ہے, بتائیے کہ میں کیا کروں. وہ اچھا انسان تھا. اس نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اس نے کہا سلمان میرے بعد عیسائیوں میں, کرسچنوں میں کوئی سچا اور ایماندار عالم مجھے نظر نہیں آ رہا. تو سلمان نے کہا پھر میں کیا کروں, مجھے حق کی تلاش ہے. اس راہب نے کہا سلمان حق کی تلاش ہے, سنو ہماری انجیل میں جس فار خلید کا ذکر ہے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں, ہم سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس آخری نبی کا زمانہ آ چکا ہے. اب اگر حق کی تلاش ہے تو بس اس آخری نبی کو ڈھونڈو زمین پر, اس کو پانے کی کوشش کرو, یہی ایک واحد راستہ ہے. حضرت سلمان نے کہا کیسے پہچانو اس آخری نبی. اس نے کہا وہ جزیرہ عرب میں آئیں گے, اور دو علامتیں ہماری کتاب میں اس آخری نبی کی ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے پر ہدیہ کھائیں گے اور ہدیہ قبول کریں گے, صدقہ نہیں قبول کریں گے, صدقہ نہیں کھائیں گے. اور دوسری علامت یہ ان کے کندھے پہ مہر نبوت ہوگی. اب یہ دو نشانیاں سن لی, اس کا انتقال ہو گیا, تدفین سے فارغ ہوئے. اب عرب جانا ہے. ہوا ایک قبیلہ آیا, ایک وفد آیا, ایک قافلہ آیا عرب سے. حضرت سلمان نے اس قافلے والوں سے کہا مجھے ذرا اپنے ساتھ عرب لے چلو. قافلے والوں نے انہیں لے لیا ساتھ, اور آدھے راستے میں ان کے ساتھ غداری کر بیٹھے. کیا غداری کر بیٹھے؟ مارکیٹ میں لے جا کر غلام کے طور پہ بیچ ڈالا. وہ نبی کی تلاش میں جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ اتنی بڑی غداری ہو رہی ہے کہ مارکیٹ میں لے جا کر غلام کے طور پر بیچ ڈالا. مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر. مومن کا معاملہ اس دنیا میں کیا ہی عجیب و غریب ہے, کچھ بھی ہو جائے اس کے ساتھ زندگی میں انجام کے اعتبار سے بہتر ہی ہوتا ہے. کچھ بھی ہو جائے, وہ پائے تو بھی صحیح, کھوئے تو بھی صحیح, خوشیاں آئے تو بھی صحیح, رنج ملے تو بھی صحیح, حادثہ ہو تو بھی صحیح, حادثے میں بچ گئے تو بھی صحیح, کچھ بھی ہو جائے. حضرت سلمان اس کے ساتھ غداری کی قبیلے والوں نے اور بیچ ڈالا مارکیٹ میں لے جا کے غلام کے طور پہ. مگر اس شر کے اندر خیر کا پہلو یہ تھا کہ اس مارکیٹ میں حضرت سلمان کو خریدا ایک یہودی نے جس کی رشتہ داریاں مدینے سے وابستہ تھی. ہاں, حادثہ کہاں پہنچا رہا ہے؟ منزل پہ پہنچا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حادثہ ہو رہا ہے, غداری اور بے ایمانی ہو رہی ہے, مگر یہی حادثہ کہاں پہنچا رہا ہے؟ منزل سے قریب کر رہا ہے کہ ایک ایسا یہودی انہیں خرید رہا ہے جس کی رشتہ داریاں مدینے سے وابستہ ہیں. وہ یہودی خرید کر لے گیا سلمان کو. چند دنوں بعد حضرت سلمان کو اس یہودی سے اس کے مدینے کے رہنے والے ایک دوسرے رشتہ دار یہودی نے خریدا. اس طرح کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ پہنچ گئے. اللہ اللہ, حادثے نے منزل کا پتہ دیا. سمجھ رہے؟ حادثے نے منزل پہ پہنچایا ہے. اسی لیے زندگی میں کچھ بھی ہو جائے پریشان نہ ہونا.
کبھی قدم بھٹک کر بھی منزل ملا کرتی ہے. ہاں سمجھ والی بات. تو میرے حال مدینہ پہنچ گئے, اور مدینہ جب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نئے نئے اس وقت ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے تھے, اور گھر گھر گلی گلی نبی کا چرچا تھا. سلمان نے اپنے یہودی آقا سے ایک مرتبہ سوال کیا, اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے تمانچہ رسی کیا, کیونکہ یہودی بہت جلے بھونے تھے نا, بہت حسد میں مبتلا تھے کہ آخری نبی جو ہم سمجھ رہے تھے ہمارے خاندان سے آئے گا, یہ بنو اسماعیل سے آ گیا, ہمارے خاندان سے ہٹ کے آ گیا. بہت جلے بھونے تھے وہ. اس لیے جب وہ حضرت سلمان کی زبانی نام سنا نبی کا تو تماچا مارا. حضرت سلمان سمجھ گئے کہ یہ میرے مقصد میں کام نہیں آنے والا ہے. چند دنوں بعد حضرت سلمان نے کیا کیا, اب خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ سچے نبی ہیں کہ نہیں, اور فیصلہ کرنا ہے تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ جو اس نے علامت بتائی تھی آخری راہب نے 2 نشانیاں. تھوڑا سا مال لے کر نبی کی خدمت میں گئے اور جا کے کہا, ایک اجنبی کی حیثیت سے گئے اور جا کے کہا یہ لیجیے یہ صدقہ ہے میری جانب سے آپ کے لیے. صدقہ کہنے کے ساتھ نبی نے کہا کہ صدقہ ہم قبول نہیں کرتے, صدقہ ہم نہیں کھاتے, کسی غریب کو دے دو. تو واپس آ گئے. چند دنوں بعد تھوڑا سا مال لے کر پھر نبی کی خدمت میں پہنچے, کہا لیجئے یہ میری جانب سے آپ کے لیے ہدیہ ہے. ہدیہ کہنے کے ساتھ نبی نے اس کو قبول کیا. ایک نشانی پوری ہو گئی. اب دوسری نشانی کہ اس آخری نبی کے کندھے پر مہر نبوت ہوگی. جیسے ہی نبی نے ہدیہ قبول کیا, حضرت سلمان اٹھ کر بار بار نبی کے پیچھے جانے لگے. اللہ کے نبی کو یوں محسوس ہوا کہ یہ اجنبی لگتا ہے مہر نبوت دیکھنے کا متمنی ہے. اللہ کے نبی نے چادر مبارک ہٹائی, آپ کے کندھے مبارک پہ ابھرا ہوا گوشت تھا, وہ مہر نبوت. جیسے ہی وہ مہر نبوت پہ نظر پڑی, حضرت سلمان پیچھے سے ہی چمٹ گئے اللہ کے نبی سے. ہاں مہر نبوت کا بوسہ لیا اور زارو قطار رونے لگے. یہ آنسو کتنے قیمتی تھے, ہائے ہائے. ان آنسوؤں میں درد بھی تھا, ان آنسوؤں میں بلا کی مسرت بھی تھی. درد اس بات کا, گھر سے جدائی, وطن سے جدائی, والدین سے جدائی, ماں باپ سے جدائی, پھر یہ طویل مسافتیں, اللہ اللہ. اور پھر مسرت اس بات کی کہ جس نبی کی تلاش میں نکلے تھے وہ نبی مل گئے. زارو قطار روئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ کون ہو تم؟ حضرت سلمان نے اپنا پورا تعارف پیش کیا. اللہ اکبر. اسلام لا لیے, اور اسلام لانے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ خدمت اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ غلامی ہے, غلامی سے رہائی پانا ہے. تو انہوں نے اپنے آقا کو کسی طور راضی کر لیا مکاتبے پر. مکاتبہ بولے تو مالک اور غلام میں ایک معاہدہ. مالک کہے کہ اگر تم مجھے اتنا پیسہ دے دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا, یا میرا فلاں کام کر دو گے تو تمہیں آزاد کر دوں گا. اب یہاں مکاتبے کی شرط یہ طے پائی, ان کے یہودی آقا نے کہا میرے بغیچے میں کھجور کے 360 درخت لگا دو گے تو تم آزاد ہو. حضرت سلمان نے اللہ کے نبی کو آگے بتایا کہ میری رہائی کا راستہ جو ہے اللہ نے پیدا کر دیا ہے, اور اس نے کہا کہ کھجور کے 360 درخت مجھے لگانے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا سلمان درخت کی تیاری تم کرو, لگانا مت, میں آ کے اپنے ہاتھ سے لگاؤں. حضرت سلمان نے وہ پودے تیار کر لیے پر لگائے نہیں. نبی کو بلایا, نبی تشریف لے گئے اور اپنے دستے مبارک سے پودے لگائے. آپ زراعت والے جانتے ہیں پودے جب لگائے جاتے ہیں تو اس میں سے بہت سارے کیا ہوتے ہیں, ناکارہ ہوتے ہیں. کچھ ناکارہ ضرور ہوتے ہیں, سب لگتے نہیں, اگتے نہیں. پر یہ نبی کے ہاتھ سے لگے ہوئے پودے تھے, سب کے سب لگ بھی گئے, اگ بھی گئے, کوئی ایک بھی بیکار نہ ہوا, ویسٹ نہ ہوا. اور اس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ غلامی سے آزاد ہو گئے.
غلامی سے آزاد ہو کر اسلام کے لیے وقف ہو گئے، اور یوں وقف ہوئے مدینے میں ان کا نہ کوئی اپنا، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی رشتہ دار. کوئی بھی جب ان سے پوچھتا تمہارا نسب اور خاندان کیا ہے تو پورے فخر سے کہتے تھے انا سلمان ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا سلمان ہوں. اور آپ جانتے ہیں خندق جیسے نازک موقع پر انہی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا. یہود اور مشرکین دونوں مل کر پہلی مرتبہ مدینے پہ حملہ آور ہوئے تھے اور بظاہر ناقابل تسخیر فوج لے کر آئے تھے. انہی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے نے اس موقع پہ اس بڑے خطرے کو اللہ کے فضل سے ٹالا تھا. ایک واقعہ ہے یہ، مگر قربانی کے کتنے پہلو ہیں دیکھیے. صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیے گا، ایک ایک صحابی کی زندگی قربانی کے ایسے کتنے پہلو اپنے اندر رکھتی ہے، اور نصرت الہی، غیبی تائید اور آسمانی مدد کے کیسے مظاہر ان کی زندگیوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں.